لوگ سمجھتے ہیں بیعت ہونے کے بعد پیروں کے پاس جائیں اور انہیں نذرانہ دیں، سالوں سال جا کے پیسے دے کے آئیں، فصل لے کے جائیں۔ میں اپنی ذات کے لیے آپ سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا، گندم کا ایک دانہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں لوں گا، 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا، لیکن آپ بیعت ہو گئے، آپ میرے پاس آئے، آپ محمد روحانی کعبہ لا کے کسی بھی غرض کے لیے اس مسجد میں پہنچ گئے، اس درگاہ پہ پہنچ گئے، تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے گناہ نہیں کرنا، آپ نے نیکی کرنی ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، اور اپنی زبان سے غیبت جھوٹ نہیں کرنا بلکہ یہ ذکر کرنا ہے۔ میں یہ ضرور آپ کو کہوں گا، آپ مجھے اپنا ذکر دے دیں، آپ اپنا عمل مجھے دے دیں، آپ اپنی نیکی مجھے دے دیں، آپ نیکی کر پڑیں گے، نیکی کی راہ پہ چلیں گے، زنا و بدکاری سے بچیں گے، شراب سے بچیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، بد نگاہی بے پردگی سے بچیں گے۔ آپ نے اگر اپنے آپ کو بچا لیا، ان گناہوں سے بچا لیا، اس پرفتن دور کے اندر آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، میں سمجھوں گا آپ نے مجھے بہت بڑی دولت دے دی ہے، بہت بڑا انعام دے دیا ہے۔ اور بس جو ہے میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے یہی دعا کرتا ہوں، اللہ ان بچوں کو مولا آپ کے سپرد کرتا ہوں، جس طرح ان کے قدم یہاں بیعت کے لیے بھیجے ہیں، اے اللہ ان کی مدد کرنا، حفاظت کرنا، جوانی میں ان سے گناہ اور برائی کی نہ ہو، اے اللہ ہر لمحے ان کے اوپر جو ہے نا اپنی رحمت کی چادر رکھنا، فضل اور کرم کرنا، انہیں ماں باپ کا فرما بردار بنانا۔ بس میری طلب ایک ہی ہے، میری طلب دنیا نہیں ہے، میری طلب زمین نہیں ہے، میری طلب دولت نہیں ہے، میری طلب جاؤ مرتبہ نہیں ہے، میری یہ طلب آپ سے نہیں ہوگی کہ آپ مجھے آگے نذرانے دیں، میری طلب یہی ہوگی کہ یہاں سے جو میں نے ذکر دیا ہے یہ کریں، اور جب میں قبر میں جاؤں وہاں بھی آپ کی یہی صدا مجھے ملے، اللہ 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 رب سے دوستی لگاؤ، اپنے رب کی بات مانو، دنیا کے پیچھے دوڑنا نہیں۔ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہ مٹنے والی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، اس کے رشتے صرف جو ہیں یہ لالچ کے ہیں، جس کو جتنا لالچ ہوگا اتنا وہ اس کے پاس قریب جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا اس راستے میں کوئی لالچ نہیں ہے، یہ جو دین کا راستہ ہے، جو شریعت کا راستہ ہے، جو طریقت کا راستہ ہے، اس میں جب آپ چلیں گے تو پھر انعام انعام ہے، اور آپ اپنی اصلی زندگی حاصل کر لیں گے۔ موت کے بعد والی جو زندگی ہے، اصلی زندگی، وہ ملے گی، اور دنیا کے جتنے بھی آپ کے مصائب ہیں یہ بھی اس ذکر سے حل ہو جائیں گے۔ جو چاہتا ہے کہ میں اپنے مصائب سے نکل آؤں، مشکلوں سے نکل آؤں، بیماریوں سے نکل آؤں، مصیبتوں سے نکل آؤں، تو اس کا راستہ ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، اللہ کی اطاعت، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی بات کو ماننا۔ تو پھر جب اللہ کی بات کو مانیں گے تو اللہ بھی پھر آپ کو اپنی محبت دے دے گا، اللہ بھی آپ کو اپنی خوشنودی دے دے گا، اللہ بھی آپ کو اپنی رضا دے دے گا، اللہ آپ کو اپنا دوست بنا لے گا۔ جب میں اور آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے تو پھر تو بہت بڑی دولت ملی، پھر تو بہت بڑا سہارا مل گیا، پھر تو بہت بڑی بادشاہی آپ کو مل گئی، کیونکہ آپ فقیر اس کی راہ کے بن گئے، آپ سالک اس کی راہ کے بن گئے، آپ مرید اس کی راہ کے ہو گئے، کیونکہ اللہ کو پانا ہے، اللہ کی طلب مولا، طلب مولا، فکر مولا، ذکر مولا۔ جب یہ آپ کی قائم ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آپ کی طرف آئیں گی۔ میرے بچوں، نماز کی پابندی کرو، نماز بہت ضروری ہے، نماز فرض ہے، نماز کے بغیر نجات نہیں ہے۔ 5 وقت نماز ہم پر فرض ہے، 5 وقت کی نماز کی
ذمہ داری ہے، 5 وقت کی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم دنیا کے کام کاج میں، مصیبت میں، تکلیف میں اتنا وقت گزارتے ہیں۔ ذمہ دار صبح گھر سے نکلتا ہے، ہل چلاتا ہے، پھر بیج لگاتا ہے، پھر اس کی کٹائی تک کتنی محنت کرتا ہے اور تھک ٹوٹ جاتا ہے، اور بالکل جب پورا ہوتا ہے آخر بیمار ہوتا ہے، اس کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اور بس یہی ہے چند لوگ قبر میں جا کے دفنا دیتے ہیں۔ پوری زندگی تھکتا ہے، اور اپنی ان تھکاوٹوں کے اندر، یہ جو دنیا کی تھکاوٹیں ہیں، اس سے ہٹ کے جو نماز ہے، جب آپ وضو کریں گے آپ کی تھکاوٹ دور کر دے گی، جب آپ نماز پڑھیں گے وہ آپ کو بے چین ہے تو چین دے دے گی، اور اگر وہ گناہوں کی طرف ہے وہ آپ کو نیکی کی طرف لے آئے گی، بے حیائی سے روک دے گی۔ پھر نماز قبر کا نور ہے، نماز قبر کا نور ہے، نماز قبر کا نور ہے، نماز موت کے وقت تمہاری ڈھال ہے۔ بے نمازی انسان کی تکلیف بہت ہوگی، مصیبت میں جب موت آئے گی بے نمازی کی جو ہے موت بڑی مشکل ہوگی، بڑی تکلیف میں ہوگا، اور قبر منور ہو جائے گی۔ جس رات، پہلی رات قبر میں نمازی جائے گا تو اس کی قبر منور ہو جائے گی۔ حیا والا اور بدکاری سے بچنے والا، زنا سے بچنے والا، اللہ کی رضا کو پانے والا، سنت مبارک پہ چلنے والا، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کرنے والا، اس کی قبر منور ہو جائے گی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر ڈھال دیا ہے۔ یاد رکھیے ہماری کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بغیر بالکل ادھورے ہیں۔ ہم نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجئے، اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کیجئے، اپنی زبان پہ سچ کو سجائیے، اور اپنی زبان کو ذکر سے منور کیجئے، اپنے دل کو ذکر سے منور کیجئے، اپنے ہاتھ پاؤں کو گناہوں سے بچا لیجئے۔ آج وقت ہے، آج کا ہم نے جو کرنا ہے، آج زندگی کا راج ہے۔ ذکر قلبی، لوگ پوچھتے ہیں، یہ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ ذکر قلبی کا طریقہ بتائیں۔ ابھی میں آپ کو ذکر قلبی تلقین کرنے لگا ہوں اور دل کی نشاندہی کرنے لگا ہوں کہ آپ کا دل کہاں پر ہے، اور دل کی زبان جو ہے وہ کس طرح سے اپنا کام کرتی ہے۔ آپ کے دل کو اوپر انگلی لگا کے آپ کو ذکر دوں گا، یہ وہ ذکر ہے جب سلطان العارفین کو یہ ذکر ملا تو پھر انہوں نے کہا الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من میں مرشد لائی ہوں، بوٹی اندر مشک مچایا جان بلند کے آئی ہوں، جیوے مرشد کامل بابو میں نے بوٹی لائی ہوں۔ آپ کو یہ پودا اس میں ذات باری تعالیٰ کا دل پہ لگا رہا ہوں۔ اب آپ نے اس ذکر کو لینا ہے اور سمجھنا ہے، اس کے بعد اس کام کو کرنا ہے، پھر جا کے آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ آپ کو ذکر دے رہا ہوں، آپ کریں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کو ذکر تلقین ہو گیا، آپ کے دل پر میں نے ذکر کا پودا لگا دیا۔ اب آپ نے چلتے پھرتے یہی صدا بلند کرنی ہے، کیا؟ اللہ اللہ اللہ
یہ ذکر آپ کو میں نے دے دیا، آپ اس ذکر کو چھوڑنا تھا۔ یہ ذکر آپ کو لذت دے گا، یہ ذکر آپ کو سکون دے گا، یہ ذکر آپ کو امن دے گا۔ یاد رکھیے، جو درخت اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے وہ کٹ جاتا ہے، جو مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے وہ شکار ہو جاتی ہے، اور جو پہاڑ اللہ کے ذکر سے غافل ہو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور جو دریا اور سمندر اللہ کے ذکر سے غافل ہو وہ خشک ہو جاتا ہے، جو پتے اللہ کے ذکر سے غافل ہو وہ گر جاتے ہیں۔ جو انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو وہ مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے، تکلیفوں میں پھنس جاتا ہے، وہ گناہوں میں پھنس جاتا ہے، وہ بیماریوں میں پھنس جاتا ہے، طرح طرح کے مصائب، تکلیفیں، پریشانیاں اس پہ آ جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ میرا بندہ اس مصیبت، بیماری، پریشانی، تکلیف کے اندر میری طرف لوٹ آئے، اللہ اسے مارتا نہیں فوراً، لیکن آخری وقت تک جب تک یہ سانس اس کے اندر ہے اللہ اسے موقع دیتا ہے کہ یہ معافی مانگے، توبہ کرے، گناہوں سے توبہ ہو کے میرے دروازے پہ آ جائے اور میری طرف رجوع کر جائے، میں اسے کے گناہ بھی معاف کر دوں اور اسے نیک بھی بنا دوں۔ میرے پیارو، اللہ کا ذکر جو ہے اس سے کئی مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ اللہ کا ذکر جو بہت بڑا فائدہ دیتا ہے، دنیا میں بھی کوئی مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے، پریشانی میں ہے، تنگ دستی کے اندر ہے، اولاد نہیں ہے، شادی نہیں ہو رہی، گھر کا سکون نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، رزق کی بندش ہے، اور جادو ہے، ٹونا ہے، کوئی بھی چیز ہے، کوئی اس پہ پیسہ نہیں لگتا، کوئی اس چیز کے اوپر بکرا مرغا نہیں لگتا، کوئی اس کے اوپر لاکھوں پیسے نہیں لگتے۔ بہت سے سادہ لوگوں کو لوگ لوٹ لیتے ہیں کہ جادو کے لیے، ختم کرنے کے لیے بکرے لے آؤ، پیسے لے آؤ۔ نہیں، اس فقیر کی بات کو سمجھو، جب مصیبت آئے، تکلیف آئے، بیماری آئے، پریشانی آئے، اللہ کی طرف رجوع کر لو، جہاں بھی گھر کے اندر ہو بیٹھ جاؤ اور پوری یکسوئی سے جو ہے یہ تصور بناؤ کہ میرے دل پہ اللہ کا نام نقش ہو گیا ہے اور میرے دل کی زبان کہہ رہی ہے اللہ اللہ۔